جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بہت سی مشکلات اور مصائب کو برداشت کیا، فقط امت کی رہنمائی کے لیے اور اللہ رب العزت کے دین کی اقامت کے لیے، جس میں نہایت تکلیف دہ اور صبر آزما جو لمحات تھے وہ ہجرت سے قبل کے ہیں، جن میں شاب ابی طالب سے لے کر طائف کے بازاروں تک کے تمام واقعات شاہد ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی بہتری کے لیے اور اللہ کی توحید کے پیغام کو اور اپنی رسالت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنی ذات مقدسہ پر وہ مشکلات اور وہ مصائب برداشت کیے ہیں کہ اگر ہم صرف ان کا تذکرہ کر لیں یا انہیں صرف ایک دفعہ پڑھ لیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ دین اسلام صرف چند چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک جو کونا خدرہ ہے وہ بھی دین اسلام کی تعلیمات سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے جو 70% مسائل ہیں یعنی مشکلات ہیں، وہ وہی چیزیں ہیں جو ہم اپنی کوتاہی کے سبب یا دین سے دوری کے سبب ہم خود کرتے ہیں۔ یعنی یہ بگاڑ، یہ تماشا جو روز ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، خواہ وہ ٹریفک کے حوالے سے ہے، لڑائی جھگڑوں کے حوالے سے ہے، دیگر معاملات کے حوالے سے ہے، تو اس میں ہمارا اپنا قصور ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو تعلیمات نبویہ ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اور حقیقت کی دنیا میں آئیں اور اس بات کا ادراک کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مریض جب تک اپنے مرض کا ادراک نہیں کرتا وہ کبھی شفا یاب نہیں ہو سکتا۔ جو حکیم اور طبیب ہے وہ اگر آپ کو درجنوں دوائیاں دے دے، آپ اگر خود کو بیمار سمجھتے ہی نہیں اور اس دوا کو استعمال ہی نہیں کرتے، ظاہر ہے بیمار سمجھیں گے تو دوا کھائیں گے نا۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کو انٹینشنلی، اپنی مرضی سے، ارادے سے اور اپنے شعوری طور پر ان کو محسوس کریں کہ یہ ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، اور پھر ان سے توبہ بھی کریں اور اپنے حصے کا دیا جلاتے رہیں۔